بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 198 ہے، جس کا عنوان ہے باب صفت الوضوء و کمالہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى التجيبي قال اخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب ان عطاء بن يزيد الليثي اخبره ان حمران مولى عثمان اخبره ان عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مولا یعنی آزاد کردہ غلام حضرت حمران رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر اپنے ہاتھ کی دونوں ہتھیلیوں کو دھویا 3 بار، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہرے کو 3 بار دھویا، پھر دائیں ہاتھ کی کوہنیوں کو 3 بار دھویا، پھر بائیں ہاتھ کی کوہنیوں کو 3 بار دھویا، اس کے بعد سر کا مسح کیا، پھر ٹخنوں تک دائیں پاؤں کو 3 بار دھویا، پھر اسی طرح بائیں پاؤں کو 3 بار دھویا۔ پھر فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے وضو فرمایا میرے اس وضو کی طرح۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا میرے وضو کی طرح اور پھر کھڑا ہوا اور 2 رکعتیں پڑھی اس طور پر کہ اپنے دل میں کوئی بات نہ کرے تو اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ابن شہاب نے کہا کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اس طرح وضو کرنا نماز کے لیے سب سے کامل وضو ہے۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں ابو الطاہر احمد بن عمرو بن عبداللہ بن عمرو بن سرح ثقۃ، دوسرے ہیں عطاء بن یزید اللیثی المدنی ثقۃ، تیسرے ہیں حمران مولے عثمان المدنی ثقۃ، چوتھے ہیں حضرت عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس الاموی امیر المؤمنین۔ ذوالحجہ کے اندر ان کی شہادت ہوئی 35 ہجری میں عید الاضحیٰ کے بعد، اور اس وقت ان کی عمر 80 سال تھی اور ان کی مدت خلافت 12 سال رہی۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سباعیات میں سے ہے اور اس کے رجال 6 کے رجال ہیں، اور اس میں ابن شہاب سے مدنی راویوں کا تسلسل ہے اور باقی راوی مصری ہیں، اور اس میں 3 تابعین کا ذکر ہے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ تینوں تابعین کے نام مذکور ہیں۔ 5واں نقطہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عظیم فضائل اور بلند مرتبے کے حامل تھے۔ ابتدائی اسلام میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ایمان لائے، 2 ہجرتیں کی، پہلے حبشہ اور پھر مدینہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما ان کے نکاح میں آئیں، اسی وجہ سے ذو النورین کہلائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ان تک کسی نے نبی کی 2 بیٹیوں سے نکاح نہیں کیا۔ وہ سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے تھے اور باقی مہاجرین ان کے پیچھے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خاص طور پر حیا کرتے تھے اور وہ خود بھی نہایت باحیا تھے، حتیٰ کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے۔ یہاں سے ہم حدیث پاک کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ استنثار سے مراد ناک میں پانی ڈالنے کے بعد اسے باہر نکالنا ہے۔ مضمضہ اور استنشاق کو چہرہ دھونے سے پہلے اس لیے رکھا گیا کہ پانی کی صفات، رنگ، ذائقہ اور بو کو ترتیب سے جانچا جا سکے، اور یہ دونوں افعال سنت ہیں جبکہ چہرہ دھونا فرض ہے۔ اس ترتیب سے عبادت میں احتیاط مقصود ہے، اور اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے،
جبکہ ایک مربع دھونا واجب ہے، اس پر امت کا اجماع ہے۔ المرفق، بازو اور کلائی کی دو ہڈیوں کی ملاپ کی جگہ کو المرفق کہتے ہیں، جس کو اردو میں کہنی کہتے ہیں۔ جمہور فقہا کے نزدیک وضو میں کہنیوں اور ٹخنوں کا دھونا فرض ہے، جبکہ امام ظفر اور داؤد ظاہری رحمہ اللہ نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ اختلاف کی بنیاد لفظ الہ کی تفسیر ہے، بعض نے اسے مع کے معنی میں لیا ہے اور بعض نے انتہا کے معنی میں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس بارے میں اجماع نقل کیا ہے کہ کہنیاں وضو میں شامل ہیں۔ فتح الباری میں بھی اجماع کی بنیاد پر امام ظفر اور اہل ظواہر کے قول کو رد کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی اس پر دلالت کرتا ہے، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے بازو اور پنڈلی تک پانی پہنچایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کہنیوں اور ٹخنوں کا دھونا فرض ہے، کیونکہ قرآن کا حکم اجمالی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کی تفصیل ہے۔ ثم مسح برأسہ، سر کا مسح وضو کے فرائض میں شامل ہے، لیکن علماء نے اس کی مقدار میں اختلاف کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پورے سر کا مسح فرض ہے، جبکہ امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور بعض مالکی علماء کے نزدیک جزوی مسح کافی ہے۔ اس جز کی مقدار میں بھی اختلاف ہے، بعض نے تہائی، بعض نے 2/3 اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 1/4 سر کا مسح فرض قرار دیا ہے اور 3 انگلیوں سے کم مسح کو ناکافی کہا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے مقدار کی کوئی حد مقرر نہیں کی۔ یہ اختلاف لفظ برأسہ میں با کے استعمال کی نوعیت پر مبنی ہے۔ بعض کے نزدیک یہ با زائد ہے، یعنی پورے سر کا مسح لازم ہے، اور بعض کے نزدیک یہ تبعیض کے لیے ہے، یعنی جزوی مسح کافی ہے۔ رہ گئی بات سر کے مسح کے بارے میں، تو وہ ایک مربع کرنا کافی ہے، اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ البتہ 3 مربع مسح کرنے کے استحباب میں اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے نزدیک مشہور روایت کے مطابق 3 مربع مسح مستحب نہیں، جبکہ امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ کی ایک روایت کے مطابق مستحب ہے۔ اس اختلاف کی بنیاد بعض احادیث پر ہے، جن میں وضو کے افعال 3 مربع کرنے کا ذکر ہے، اور سنن ابی داؤد میں سر کے 3 مربع مسح کا ذکر بھی آیا ہے۔ لیکن صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح صرف 1 مربع کیا، اور یہی قول راجح ہے، چونکہ مسح کا عمل تکرار کا محتاج نہیں، جیسے کہ موزوں پر مسح، تیمم میں ہاتھ کا چہرے اور بازوؤں پر پھیرنا اور پٹی پر مسح، ان تمام میں 1 مربع مسح کافی ہوتا ہے۔ اس لیے سر کے مسح کو بھی اسی اصول پر رکھا جائے گا، نہ کہ غسل کے اصول پر جس میں تکرار مستحب ہے۔ الکعبین، کعبین یعنی ٹخنے وہ ابری ہوئی ہڈیاں ہیں جو پاؤں کے دونوں جانب نمایاں ہوتی ہیں، اور یہی قول معتبر کتب میں صحیح قرار دیا گیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بطور تعلیم کے ذکر ہوا ہے، کیونکہ عملی تعلیم قول سے زیادہ مؤثر اور واضح ہوتی ہے۔ فرکع رکعتین، وضو کے بعد 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے، جسے سنت وضو یا تحیۃ الوضو یا شکر الوضو کہا جاتا ہے۔ فقہا نے اس نماز کو وضو کے فوراً بعد، یعنی پانی خشک ہونے سے پہلے ادا کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اس نماز کا مقصد ظاہری اور باطنی طہارت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، جیسے کہ سورۃ المائدہ میں طہارت اور نعمت کی تکمیل کے بعد شکر کی تلقین کی گئی ہے۔ شکر مزید نعمتوں کا سبب اور نجات کا ذریعہ ہے، جیسے کہ قرآن میں متعدد مقامات پر ذکر ہوا ہے۔ اس شکر کے بدلے اللہ تعالیٰ وضو کرنے والے کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اگر کوئی وضو کے بعد فرض نماز پڑھ لے تو بھی تحیۃ الوضو کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، جیسے تحیۃ المسجد کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ نماز میں دل کو دنیاوی خیالات سے خالی رکھنا مطلوب ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ وضو کے بعد 2 رکعت نماز میں انسان اپنی دنیاوی باتوں کو دل میں نہ لائے، البتہ آخرت کی باتوں یا قرآن کے معنی پر غور کرنا اس میں شامل نہیں۔ لا یحدث فیہما نفسہ، اصل مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے ارادے سے دنیاوی خیالات میں مشغول نہ ہو، کیونکہ یحدث کا مطلب ارادی گفتگو ہے، غیر ارادی وسوسے اور خیالات معاف ہیں،
لیکن کامل خشوع و خضوع وہی پاتا ہے جو دنیاوی مشاغل سے دل کو خالی کر کے اللہ کی یاد میں محو ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ میں نے کبھی نماز میں غیر متعلق بات دل میں نہ لائی۔ امام زہری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ درست ہے تو حضرت سعد نبی جیسے مقام پر تھے، مطلب یہ مقام انبیاء کرام کو حاصل ہوتا ہے۔ حدیث میں ما تقدم من ذنبہ وما تاخر سے مراد بظاہر تمام گناہ کبائر و صغائر کی مغفرت مراد ہے، مگر علماء نے اسے صغائر تک محدود کیا ہے، کیونکہ دیگر روایات میں کبائر کی مغفرت کو توبہ سے مشروط کیا گیا ہے۔ اگر کسی کے صرف صغائر ہوں تو وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر صرف کبائر ہوں تو ان میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور جس کے گناہ نہ ہوں اس کی نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں۔ بعض سلف کے اقوال کے مطابق وضو صغائر کو مٹا دیتا ہے، مسجد کی طرف چلنا اس سے بڑے گناہوں کو، اور نماز اس سے بھی بڑے گناہوں کو مٹاتی ہے۔ بہرحال کبائر کی مغفرت کے لیے توبہ ضروری ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے کہ جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ اس باغ کا مطلب ہے وضو کو مکمل طور پر ادا کرنا، جیسے درع سابغ یعنی مکمل زرہ۔ امام نووی رحمہ اللہ کے مطابق 3 مربع اعضاء کا دھونا کامل وضو ہے، اور اس سے زیادہ دھونا مکروہ اور بدعت ہے اگر جان بوجھ کر کیا جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ وہ وضو میں پاؤں کو 7 مربع دھوتے تھے، شاید اس لیے کہ پاؤں میں اکثر میل کچیل ہوتا ہے، کیونکہ عرب عموماً ننگے پاؤں چلتے تھے۔ شیخ انور رحمہ اللہ کے مطابق حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ عمل اس حدیث سے اخذ کیا جس میں ابتدا میں غسل جنابت اور کپڑے سے پیشاب دھونے کے لیے 7 مربع دھونے کا ذکر تھا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے یہ تعداد کم کر دی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل سنت 3 مربع ہے اور اس سے زیادہ کرنا پسندیدہ نہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ مذکورہ حدیث وضو کی کیفیت کے بیان میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے اس کی جزیات اور فوائد پر توجہ دینا ضروری ہے۔ اس میں چند اہم فقہی فوائد بیان ہوئے ہیں۔ پہلا، وضو کے لیے پانی لانے میں دوسروں سے مدد لینا جائز ہے اور اس پر اجماع ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے شرعی احکام پر استدلال کرنا مشروع ہے، اور ان کی پیروی ہدایت کا ذریعہ ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ تعلیم بالفعل یعنی عملی طریقے سے سکھانا زیادہ مؤثر اور واضح ہوتا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ وضو سے پہلے ہاتھوں کو احتیاطاً 3 مربع دھونا مستحب ہے، چاہے نیند کے بعد نہ ہو۔ وبه قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران مولى عثمان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ويديه إلى المرفقين 3 مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 مرات ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ترجمہ واضح ہے۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں زہیر ابن حرب ابو خیثمہ النسائی ثقۃ ثبت۔ دوسرے ہیں یعقوب بن ابراہیم بن سعد ثقۃ فاضل۔ تیسرے ہیں ان کے والد گرامی ابراہیم بن سعد بن ابراہیم ثقۃ حجۃ۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں۔ یہ اس سبق کا خلاصہ ہے، ایک نظر اس کو بھی دیکھ لیں۔ یہ اس سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔